صحت و سلامتی کے لیے حجت خدا بقیت اللہ امام العصر امام زمانہ مولا کے ظہور کے تاجیل کے لیے میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابیہم الحمد للہ علی عظیم الرضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا جمدون الحسین علیہ السلام۔ لفظ حسین ضرور کہیں میرے ساتھ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مجلس رضا کی شرف قبولیت، بانیان مجلس کے تکمیل مقاصد، امام زمانہ مولا کے ظہور کے تاجیل کے لیے سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بلند تر صلوات اللہم محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد سید العرب والعجم المکی المدنی القیل فی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صلوات صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، بولنا چاہیے مصطفیٰ مولا کے القاب ہیں۔ صاحب التاج کون؟ محمد مصطفیٰ۔ والمعراج کون؟ محمد مصطفیٰ۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلائے، دافع البلائے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ والوباء والقحط والمرض، محمد کون ہے جس کے نام سے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے؟ توجہ کریں نابا۔ والمرض والعلم اسمہ مقدس، مصطفیٰ وہ ہے جس کا نام مقدس ہے، مطہر جس کا نام مطہر ہے، منور جس کا نام نور والا ہے۔ یار بولے تو صحیح نا۔ شمس ضحیٰ کون؟ محمد مصطفیٰ جو شمس ضحیٰ ہے۔ بدر الدجا کون؟ جو بدر الدجا ہے۔ صدر العلا جو صدر العلا، کافی الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ۔ مصطفیٰ اس کو کہا جاتا ہے جس کے خادم کو جبریل کہا جاتا ہے۔ وَأَحْمَدًا لِلْمُصْطَفَىٰ صلوات۔ اب میں مولا علی کے فضائل پڑھوں گا، دیکھوں گا آپ کتنا سنتے ہیں۔ وَعَلَىٰ سید الرضی الوالی الولی، جو ولیوں کا ولی ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ عین اللہ مولا علی، وجہ اللہ مولا علی، شاہ انما مولا علی، قاتل المشرکین مولا علی، انما ولیکم اللہ ورسولہ کا مصداق مولا علی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مِصْدَاقِ مولا علی۔
صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین کون ہے مولا علی صراط مستقیم کون ہے مولا علی سارا قرآن تو پڑھ رہا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا مصداق کون ہے مولا علی انما یرید اللہ کا مصداق کون ہے مولا علی جو نہ بولے اپنے نصیبوں پہ اس کو رونا چاہیے اگر ان اللہ اشترى من المؤمنین کا مصداق کون ہے مولا علی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کا مصداق کون ہے مولا علی قاتل المشرکین مولا علی قائد الحر المعجلین مولا علی قاتل المنافقین مولا علی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سب سے بڑی نعمت مولا علی من کنت مولاہ فہاد علی مولا علی ضربت ولی افضل من عبادات الثقلین نعرہ حیدری وَعَلَىٰ حسن المعصوم المسموم مظلوم تیرے دو امام ہیں ایک مسموم ہے شرم نہ کر ایک مظلوم ہے مسموم اور مظلوم میں فرق کیا ہے مسموم اس کو کہا جاتا ہے جس کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں جس کو 9 مرتبہ زہر دیا جائے اس کو مسموم مولا کہا جاتا ہے مظلوم کون ہوتا ہے مظلوم وہ ہوتا ہے جو وطن سے دور ہو پانی بند ہو جائے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بچوں کے ہاتھوں میں خشک مشکیزیں ہوں بچوں کی صدائیں بلند ہوں اللہ داش اللہ داش اللہ داش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کبھی بچے پانی کو دیکھ کے کہیں الماء 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 ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی ابھی تک تو مظلوم کو نہیں سمجھا مظلوم کون ہوتا ہے جو وطن سے دور ہو جس کے 7ویں قدم پہ بیٹی کھڑی ہو 70ویں قدم پہ بہن ہو اجرکم من اللہ پرسد ہو 7ویں قدم پہ بیٹی ہو 70ویں قدم پہ بہن ہو 7ویں قدم پہ بیٹی ہو 70ویں قدم پہ بہن ہو عزادار میرے مولا کے شمر ملہون حسین کے سینے پہ سوار ہو جائے جن زلفوں پہ زارا بی بی کنگیاں دیتی تھی ان زلفوں میں یہ ملہون ہاتھ ڈالے سکینہ بی بی دوڑتی جا کے پھپھی زینب کو کہے پھپھی اماں مجھے آپ نے ایک کہانی سنائی تھی مجھے آپ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کافروں نے نانا محمد کو گرا لیا تھا میری دادی زارا نے سر پہ چادر کی سر پہ چادر کی جا کے کافروں کے ہاتھ آگے ہاتھ جوڑ کے کہے میرے بابا کو کچھ نہ کہے جب کافروں نے سیدہ کو آتا دیکھا تو کافر کہنے لگے اب محمد کو کچھ نہ کہنا اس کی بیٹی بس اتنا کہنا تھا بی بی زارا بی بی سکینہ فرماتی ہے پھپھی اماں میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں
میں بھی سر پہ چادر کر کے جا کے کہتی ہوں شمر میرے بابا کو نہ مار. زینب بی بی رو کے فرماتی ہے بیٹا مت جانا وہ کافر تھے. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات. سادات مومنین توفیق الہی ہے. 7 محرم 8ویں کی شب آنے والی ہے. وہ اعمال ضرور بجا لائیں کہ جو اعمال آپ کے 8ویں مولا نے بجا لائے تھے. یہ جو بڑے بزرگ ہمارے ہوتے تھے جب 7 محرم آتی تھی تو ہمیں سختی سے یہ بات ہماری تربیت میں ہوتی تھی کہ جب مجلس میں جاؤ تو اپنی آستینیں الٹ دو, اپنے گریبان کو چاک کر دو, تیرے چہرے سے اندازہ ہو کہ تو حسین مولا کے غم میں آیا ہے. آج سے لے کر 10 محرم شام غریباں تک کم از کم جب بھی مجلس میں جاؤ اپنی آستینیں الٹ دینا, اپنے گریبان چاک کر دینا, اور کوشش کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مذاق نہ کرنا, کوئی مذاق نہ کرنا. کیوں؟ آج رسول کے گرانے پہ پانی بند ہو گیا. اجرکم من اللہ. موضوع ہمارا وہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ عز و جل تم سے ایک نعمت کا سوال کرے گا, اور وہ نعمت کون سی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کوشش یہ کریں کہ مجلس میں مجلس ہی کے رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پروردگار کی طرف سے ان کو اتنی عنایت ہوتی ہے, ان لوگوں کا شمار مجلسی ہوتا ہے. مجلسی جیسے دیکھیں نا کہ ہم غدیر سنتے ہیں تو غدیری بن جاتے ہیں. تھوڑا تو بولے نا, غدیر سنتے ہیں تو غدیری بن جاتے ہیں. تو جب ہم عشرہ اولا سنے نا تو ہمیں 2 لقب ملنے چاہیے. ہمیں حسینی بھی بننا چاہیے اور ہمیں مجلسی بھی بننا چاہیے. یہ مجلسی لقب ہے. علامہ اگر آپ کے ذہن میں ہو باقر مجلسی, یہ لقب ملا تھا باقر مجلسی کو. خواب دیکھا تو انہوں نے کہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے, رسول خود فرما رہے تھے باقر ملا باقر مجلسی. ویسے ہمارے ہاں ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا, میم لام الف لا نون غنہ, ملا. ہم تو کسی کی انسلٹ کرنی ہو اس کو ملا اور ملوانا کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ہوتا ہے عالم, نہیں اس سے بھی پہلے ایک ہوتا ہے طالب علم. جیسے میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک طالب علم عرض کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے عالم, جو طالب علم سے اگلی سطح ہوتی ہے وہ عالم ہوتا ہے. ایک عالم سے اگلا درجہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں علامہ. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. ایک علامے سے اگلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں استاد. استاد نہیں, کیا ہوتا ہے؟ استاد. اور ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ملا, یعنی جو کتابوں کا ماہر ہوتا ہے اس کو لقب ملتا ہے ملا. یہ باقر جو تھے نا قبلہ باقر, ان کو 2 لقب ملے تھے. ایک ملا کا لقب ملا تھا اور دوسرا مجلسی کا لقب ملا تھا. تو ان 10 دنوں میں مجلسی بن کے اٹھو, حسینی بن کے اٹھو. ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد. گریے کی کیفیت میں رہیں, لیکن فضائل جب سنیں تو فضائل میں بولیں, کیونکہ رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے. اور اہل سنت نے تحفہ اثنا عشری میں بھی لکھا ہے کہ ذکر علی عبادہ. تو اگر کھلا کھلا ماحول ہے, اگر آپ
مجھے میری باتیں پسند کریں تو میں آپ کو کوئی تھوڑی لڑائی جھگڑی کی بات نہ سناؤں. ابھی سارے نہیں بولے ہیں. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ سناؤں. اچھا چلو, بچوں کے لیے اسلام کی کل کتنی جنگیں ہوئی تھی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. 86 جنگ تھی. کتنی جنگیں تھی جی؟ بولیں کتنی جنگیں تھی؟ 86. کل کتنی جنگیں ہوئی تھی؟ بولے تو صحیح, میں کچھ نہیں کہتا. 86 جنگ ہوئی تھی. اور 86 جنگوں میں سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر. توجہ کرنا, پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر. ابھی کچھ آیات میں نے خطبے میں پڑھی آپ کی خدمت عالیہ میں. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کیا ہیں؟ غیر معصوم ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ غیر معصوم ہیں. جو 14 ہیں, پچھلی باتیں اگر ذہن میں ہوں, جس کے اندر عصمت کبریٰ پائی جائے وہ کون ہوتے ہیں؟ بولیں معصوم. اور جس کے اندر عصمت صغریٰ پائی جائے, بولیں تو صحیح, وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. فرق آپ کے ذہن میں ہوگا, جس کے اندر عصمت صغریٰ پائی جائے غلطی وہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن ممکن ہے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ترک اولا کر لے. کیا کر لے؟ لیکن جس کے اندر عصمت کبریٰ ہوتی ہے اس سے زندگی میں ایک بار بھی غلطی تو دور کی بات ہے, ایک بار بھی زندگی میں ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. ترک اولا بھی, ترک اولا نہیں, ترک اولا. ترک اولا پھر تو رہتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اولیت اس میں تھی کہ وہ نہ کرتے, اگر کر لیا تو اس کو خطا نہیں کہا جائے گا. اس کو خطا. اب اس سے آگے بڑھیں تو ہم غیر معصوم ہیں اور ہمارے 14 معصومین ہیں. معصومین کتنے ہیں؟ بولے معصومین کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اور وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں, منصوص من اللہ ہیں. اچھا, ان کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو غیر معصوم کیا کیوں کہا جاتا ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں, غیر معصوم وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن میں حکم پہلے آتا ہے, عمل وہ بعد میں کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کے لیے, میرے لیے قرآن میں نماز کا حکم پہلے آیا. سب پڑھتے ہیں نا نماز؟ جو نہیں پڑھتے انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے. بولے تو نماز کا حکم, نماز قضا نہ کرنا, جیسے کل عرض کیا تھا نماز قضا. اور اگر کوئی نماز کی کم از کم 700 مرتبہ قرآن میں اللہ عز و جل نے تمہیں نماز کا کہا ہے. چھٹے مولا نے فرمایا اگر نماز قبول تو باقی اعمال بھی قبول. 8ویں مولا نے فرمایا نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اور اگر کوئی خطیب تمہیں مجلس میں نماز کا کہے تو اس سے ناراض نہ ہونا, کیونکہ یاد رکھنا نماز وہ عمل ہے. مسلم کی جوڑی نے حارث ملعون کو یہ کہا تھا, کمینہ تو نے ہمیں پوری رات ستونوں کے ساتھ باندھ کے رکھا, ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو نماز قضا کبیرہ, نماز چھوڑنا نہیں ہے. اچھا اب سننا, 70 کبیرہ گناہ ہیں. ان 70 کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے جی؟ تارک الصلاۃ, جو نماز کو, اور کوئی خطیب نماز کا کہتا بھی نہیں ہے, کیونکہ خطیب نماز کا کہے تو پھر اس کی مجلس نہیں لگتی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ جب بھی نماز رہ جائے مولا علی کی شہادت پہ غور کیا کر. جب مولا علی کو ضرب لگی تھی, مولا علی نے حسن مولا کو کیا کہا تھا؟ بیٹا تو نماز پڑھا پھر مجھے گھر اٹھا کے لے کے جانا. اس لیے نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ بیت محمد. اس لیے آپ یعنی نماز کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے. روزے کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے. میں آیات نہیں پڑھتا, وقت کی قلت ہے. حج کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے. بعد میں کہ زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے. جہاد کا حکم پہلے آیا, عمل ہم نے.
خمس کا حکم پہلے آیا عمل ہم نے کیا خمس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ خمس جانتے ہو کیا ہے؟ خمس کا اگر کوئی خمس نہ دینا تو لفظ یاد کیا کرو، خمس کو مطلب ہے حق زہرا۔ خمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق زہرا، جناب سیدہ کے حق کو خمس کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کے حق کو خمس کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی باتوں، خمس سادات کا حق ہے۔ خمس کس کا حق ہے؟ سادات کا حق ہے۔ اس سے بھی بڑا جملہ کہوں کہ 2011-12 تک آپ کے مراجع جو فرماتے تھے جس کی انکم 20 سے 25 ہزار تک تھی 2010 سے 11 تک، وہ کہتے ہیں وہ سید بھی خمس لے سکتا ہے۔ اس آج کل کے دور میں تو اگر کسی کی 50-60 ہزار بھی کسی سید کی انکم ہے تو وہ بھی خمس لے سکتا ہے۔ تو خمس اگر کسی کو خمس دینا ہے تو اس پہ احسان نہیں کرنا بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے جناب سیدہ کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ نے سیدہ کا حق ادا کیا، آپ کا رزق پاک ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد۔ توجہ فرمائیں، خمس کے لیے آیت پہلے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم بندہ کے کہاں لکھا ہے، اور جہاں پہ اللہ نے نماز کا کہا ہے وہاں پہ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی کہا ہے۔ ایک اور بات واضح کرتا جاؤں، جہاں پہ نماز کا کہا ہے وہاں پہ اللہ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پہ نماز کا کہا وہاں پہ ہمارے مراجع فقہا یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نہیں لطف لیا آپ نے، گندم، جو، فصل، 8-9 چیزیں ہیں، کچھ مراجع یہ فرماتے ہیں، لیکن ذرا تو کہتے ہیں پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پیسوں پہ خمس ہوتا ہے، فصلوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یار بولیں تو فصلوں پہ کیا ہوتی ہے؟ جو زکوٰۃ نہ دے سکو وہ علی ابن ابی طالب کو یاد کیا کرو۔ مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، سائل نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے، علی کے پاس کچھ نہ تھا، علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کسی کے غنی کہنے سے کوئی غنی ہو نہیں سکتا، بولیں تو صحیح نا، کسی کے صدیق کہنے سے کوئی صدیق ہو نہیں سکتا، بولو تو صحیح نا، کسی کے فاروق کہنے سے کوئی فاروق، بولو تو سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں بھئی؟ کسی کے کہنے، میں یہاں پہ جملے کہوں 4 لفظ ہیں، اگر آپ توجہ کریں تھوڑا تھا، میں وہی بات کرتا ہوں معصوم اور غیر معصوم۔ ایک لفظ ہوتا ہے بخیل، اس سے بھی پہلے ایک لفظ ہوتا ہے لعین، لعین نہیں، عین سے جو لعین ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت والا، لعین، لام حمزہ یہ میم، بولو لعین۔ ایک لفظ ہوتا ہے بخیل، اگر آپ لطف لیں میں تعریف کروں گا پھر آپ بولیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے سخی، ایک لفظ ہوتا ہے کریم۔ لعین پتہ کون ہوتا ہے؟ لعین جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے۔ یار اگر لطف لیں، میں نے پہلے کچھ کہا تھا، لعین کون ہوتا ہے؟ جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، اسے لعیم کہتے ہیں، لعیم۔ ایک ہوتا ہے سخی، سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ یقین جانو تاریخ اولیاء اللہ پڑھ، اس میں سید کی جو صفات لکھی ہے نا، سید کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، سید جہاں پہ خوبصورت ہوتا ہے، سید جہاں پہ خوبصورت ہوتا ہے، سید کے اندر جہاں پہ بردباری ہوتی ہے، سید جہاں پہ سید کے اندر بردباری ہوتی ہے، سید جہاں بہادر ہوتا ہے، وہاں سید کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے، سید حد سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ یہ سید حسین ہوتا ہے، سید جمیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سید کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، یعنی سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک اس سے بھی بڑا درجہ اگر بولنا چاہو تو ایک ہوتا ہے کریم۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو خود نہیں کھاتا
دوسروں کو کھلاتا ہے. ان 14 میں سے 14 میں سے جو سب سے زیادہ کریم ہے نا وہ ہے قاسم مولا کا بابا جس کو حسن بن علی کہا جاتا ہے. میں شہزادہ قاسم کے مسائل پڑھوں گا تو حسن مولا کا لقب ہے کریم اہل بیت. کیا لقب ہے جی؟ کریم اہل بیت میں. ویسے سب کریم ہیں، یہ عقیدتاً جملہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، سب باب الحوائج ہیں. باب الحوائج سب ہیں، کریم سب ہیں، لیکن 14 میں جو سب سے زیادہ کریم ہے نا اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے. وہ کیسا کریم ہوگا کہ جو 3 سال کی عمر میں اپنے بھائی اپنے بیٹے قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ کے گیا. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، امت مجھے جینے نہیں دیتی، لیکن میرے جانے کے بعد قاسم تو 13 سال کا ہوگا، جب بھی دین پہ مشکل پڑے قاسم اپنی جان کو قربان کر دینا. توجہ ہے آپ کی؟ کریم اہل بیت. کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا، دوسروں کو. توجہ فرمائیے، وہ ہے کریم اہل بیت. سب سے زیادہ 14 میں کریم کون ہے؟ حسن مجتبی. ایک صلوات بھیج محمد و اہل بیت محمد. تو ہم جتنے ہیں سب بیٹھے ہیں غیر معصوم. ہمارے لیے حکم پہلے ہے یا عمل ہم نے بعد میں کیا؟ نماز کو حکم پہلے، روزے کو حکم پہلے، سچ بولنے کو حکم پہلے، عمل ہم نے. اور 14 کیا ہے؟ 14 میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ 14 عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آ جاتی ہے. 14 عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. قصیدہ پڑھنے لگاؤں، مولا علی نے حالت رقو میں زکوٰۃ پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مولا علی نے حالت رقو میں زکوٰۃ پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. مولا علی بستر رسول پر پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. مولا علی نے لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ پہلے دکھایا ہے، آیت بعد میں اہدنا الصراط المستقیم. لطفی نہیں لے رہے آپ. اسی طریقے سے مولا علی رسول اور رسول کے اہل البیت چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے پہلے ہوئے ہیں، آیت بعد میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی و بطول نے غریبوں مسکینوں اسیروں میں یتیموں میں کھانا پہلے تقسیم کیا ہے، آیت بعد میں آئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مولا علی بدر میں لڑے پہلے ہیں، آیت بعد میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأن. توجہ آپ کی ہو کہ مولا علی بدر میں لڑے پہلے، آیت بعد میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. جب وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے قدم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مثل ہوتے ہیں. دیوار اپنے قدم خود ہٹائے تو ہٹائے، وگرنہ کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ دیوار کو گرا دے. اب یہ جو آیہ مجید ہے جنگ بدر میں نازل ہوئی. جنگ بدر کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں؟ اس جنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا عواؤں کو چلانے والا اللہ ہے یا کوئی اور ہے. اس جنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا رازق اللہ ہے یا کوئی اور ہے. اس جنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا بندوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے یا کوئی اور ہے. اس جنگ کے جو کمانڈر تھے ان کی عمر تھی 22 سال، نام تھا علی ابن ابی طالب. نام کیا تھا؟ علی ابن ابی. علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو کہتے ہیں یا علی تیری فوج کم ہے دشمن کی فوج زیادہ ہے. یا علی تیری فوج کم دشمن کی فوج زیادہ. یا علی تیری فوج جو ہے نا ادھر اصل نہ ہونے کے برابر ہے، ادھر ڈھیر سارا اصل ہے. ان ساری باتوں میں جو بات میرے مولا علی کو مغموم کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی مولا علی فرماتے تھے یا علی جو تیری طرف ہیں وہ سب ان کے رشتہ دار ہیں.
اگر میدان جنگ میں رشتہ داری کا احترام کیا جانے لگا تو اسلام کو شکست ہو جائے گی۔ ہمیشہ پہلا تعثر آخری تعثر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا علی آج تو نے خود کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے، وگرنہ کسی پہ یقین نہ کرنا، وگرنہ کسی پہ یقین۔ پہلے مولا علی علیہ السلام نے میدان کی طرف جب دیکھا تو عام سی نظر تھی، اب دوسری نظر مولا علی کی عام نظر نہیں تھی، دوسری نظر میرے مولا علی کی شیروں والی تھی۔ یقین جانے اب جو بولے اس کے اپنے نصیب ہے۔ اہل فن کے علماء نے لکھا ہے شیر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اہل فن کے علماء لکھتے ہیں شیر جب آرام سے بیٹھا ہو اس شیر کو لیس کہتے ہیں، شیر آرام سے نہ بیٹھا ہو اپنے شکار کی طرف آوازیں مارے اس شیر کو غضنفر کہتے ہیں۔ اہل فن کے علماء فرماتے ہیں شیر جب اپنے شکار کی طرف روان دوان نکلے اس شیر کو اسد کہتے ہیں۔ اہل فن کے علماء فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، شیر جب اپنے شکار تک پہنچ کے اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دے اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ حیدری اللہم صلی علی محمد والمہ۔ بچے نے نعرہ لگایا، آپ حوصلہ افزائی کریں، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ ایک ایسا نعرہ لگایا جو سوئے جاگ جائیں تک حیدری حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں، حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیرنے پھاڑنے، بولو تو صحیح، چیرنے پھاڑنے والا۔ اب تھوڑا میں جنگ سناؤں آپ کو۔ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس جنگ کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جملہ آپ کے سامنے آ کے علی ناصر تلہاڑا کہتا تو پھر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، کسی امام والے پہ بھی بول جایا کرو۔ کوئی بھی جنگ ہوتی اس جنگ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5 حصے ہوتے ہیں۔ جنگ کا ایک دایاں حصہ ہوتا ہے جس کو میمنۃ الجیش کہتے ہیں، جنگ کے ایک بایاں حصہ ہوتا ہے جس کو میسرۃ الجیش کہتے ہیں، جنگ کے ایک اگلے حصہ ہوتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں شرازی صاحب کے بلا، جنگ کے ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو عقب الجیش کہتے ہیں، جنگ کے ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کو قلب الجیش کہتے ہیں۔ سنو سنو تیرے مولا نے جنگ کیسے لڑی؟ مولا نے جب جنگ کی مولا نے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، بولو تو سی، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا۔ جملے میں کہوں گا لیکن جو حیدر قرار سے محبت کرتے ہو پوری مجلس میں حیدر حیدر کی آواز آنی چاہیے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، قلب کو عقب میں پلٹا، عقب کو قلب۔ جب جنگ ہو رہی تھی سر گر رہے تھے، دڑ گر رہے تھے، بندہ ایک آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میرے ایک سوال ہے، جب آپ مدینہ سے چلے تھے اپنے ساتھ کتنے علی لائے تھے؟ یا رسول اللہ نہیں، جملہ پورا سن کے پھر آپ نے حیدر حیدر کی صدا بلند کریں۔ دیکھوں گا کون ہے حیدر والا جو کھڑے ہو کے حیدر حیدر کی صدا بلند کرے گا۔ کیونکہ یار ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا سوال ہے، جب آپ مدینہ سے چلے تھے اپنے ساتھ کتنے علی لائے تھے؟ رسول فرماتے جب مدینہ سے چلا تھا ایک ہی علی لایا تھا۔ وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے میمنہ پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا، میں نے میسرہ پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا، میں نے قلب پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا، میں نے عقب پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا۔ یا رسول اللہ مجھے ہر ایک کافر کے پیچھے ایک ایک علی نظر آ رہا تھا۔ نہیں حیدر 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 حیدر۔ 5 دفعہ میرے ساتھ جواب دے، 7 محرم ہوگی، 5 دفعہ جواب دے، لبیک یا مہدی۔ بولو دفعہ سے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اس نے کہا میں میمنہ پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا، میسرہ پہ دیکھا وہاں بھی علی تھا، قلب پہ دیکھا وہاں بھی۔ یا رسول اللہ مجھے ہر ایک کافر کے پیچھے ایک ایک علی نظر آ رہا تھا۔ رسول فرماتے میرے صحابی جو تو نے دیکھا وہ بھی حق ہے،
جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے کہ اللہ عز و جل نے آسمان سے جتنے ملائکہ میری مدد کے لیے بھیجے تھے، میرے اللہ کو علی کی صورت اتنی پسند ہے، وہ سارے ملائکہ میرے بھائی علی کی صورت، وہ سارے، تبھی تو کہا گیا سارے ملائکہ علی ابن ابی طالب کی صورت میں تھے۔ اللہ آپ کو علی مولا کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 محرم ہو گئی، سوال کرنا میرا حق ہے، کون ہے آپ میں سے کہ جس نے آج اپنی فرض نماز ادا کر کے مجلس میں آیا ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کوئی بات نہیں، جس نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں۔ کون وعدہ کرتا ہے کہ اگلے 3 دن تک، ویسے تو ہر روز شام غریباں تک اپنی نماز قضا نہیں کروں گا؟ نہیں، وعدہ کریں۔ وعدہ میرے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ حسین مولا کے ساتھ۔ نماز قضا نہ کرنا، نماز رہ گئی تو سکینہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تیری میری نماز پانی پی کے ہم نماز پڑھتے ہیں، بیبیوں کی تو نماز شب بھی قضا نہیں تھی۔ اجرکم من اللہ۔ نمازی عزادار نمازی، نماز قضا نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ جب صدا بلند ہوگی عزو ابصارکم، نظر جھکاؤ رسول کی بیٹی آ رہی ہے، معاشر کے دن نا، یہ روایت ہے کہ بی بی سیدہ اکیلی نہیں ہوں گی، ساتھ پوتی سکینہ بھی ہوگی۔ ایک طرف ایک گناہگاروں کی جماعت کھڑی ہوگی، بی بی سکینہ آکے یہ سوال کریں گی، کیا میرے علی اصغر نے ننھی سی گردن میں حرملہ کا تیر اس لیے کھایا تھا کہ تو نماز نہ پڑھے؟ کیا میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی اس لیے لگی تھی کہ تو نماز نہ پڑھے؟ سکینہ پوچھے گی آپ سے، اور یہ بات سید آپ سے پوچھیں گی، ہو میرا چاہنے والا یہ بتلا، کیا میری سکینہ نے منہ پہ تماچے اس لیے کھائے تھے؟ تو نماز نہ پڑھے، نماز رہ جائے وہ روایت سنا کرو۔ شام غریباں کے وقت بی بی سکینہ نے 2 مصلے بچھا دیے تھے، ایک مصلہ اپنے لیے، ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے۔ یہ بی بی کی روش ہوتی تھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا 2 مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے۔ شام غریباں کا وقت تھا، سکینہ بابا کو دیکھتی رہی، بابا نہ آیا، بابا کو دیکھتی رہی، بابا نہ آیا، بابا کو دیکھتی رہی، بابا نہ آیا۔ کیا دیکھا؟ کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ عزادارو سنو گے وہ کون تھا جو روایت میں ہے؟ وہ تھا ملعون شمر، اور شمر کے ہاتھ میں حسین مولا کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ سر لے کر آیا نا عزادارو، تو بی بی سکینہ سے اس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو سکینہ نے فرمایا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزادارو اس لہین نے کہا کہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا میں اپنے بابا کے ساتھ مل کے نماز پڑھتی ہوں، میرا بابا ابھی تک نہیں آیا۔ عزادارو اس ظالم نے بی بی سکینہ کے سامنے بابا کے سر کو پھینکا، اور بچی ڈر گئی، بچی سہم گئی۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو جب نماز رہ جائے یہ سوچا کرو سکینہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ نماز مولانا کی نہیں، نماز خدا کی ہے۔ اس نماز پہ بڑا کچھ صرف ہوا، بڑا کچھ خرچ ہوا۔ آؤ سارے مل کے سلام پڑھتے ہیں تاکہ سکینہ بی بی کو نہ سکون ملے۔ سب مل کے سلام پڑھو۔ السلام علی الحسین ابن الحسین والا اولاد الحسین، مل کے کہیں والا اصحاب
لفظ حسین جب آپ کہتے ہیں سکینہ کو قبر میں سکون ملتا ہے۔ ایک روایت پڑی ہے جب عزادار بلند آواز سے گریہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جناب سیدہ آتی ہیں، سیدہ آکے تمہارے آنسو صاف کرتی ہے، شرم کر کے نہ رو، 3 دنوں کا مہمان ہے، زہرا کا پیاسا بیٹا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جتنا رو سکتے ہو رو رو کے بلند آواز سے گو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز سے لفظ حسین کے ہیں، وعلی اولاد مولا حسین کو سلام کیے، یقیناً آپ پہ خدا راضی ہوگا جب مولا حسین کو وسیلہ بنائیں گے۔ آؤ بلند آواز سے اپنے خدا کو پکاریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلند یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ عزادار سیدہ بی بی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو مسموم کہا جاتا ہے، ایک کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ مسموم اس کو کہا جاتا ہے جس کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں، اس کو مسموم کہا جاتا ہے۔ مظلوم اس کو کہا جاتا ہے جس کا جنازہ تیروں پہ بڑھ گئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، شرم کر کے نہ رو عزادار میرے مولا کا، جب تو بلند آواز سے روتا ہے سکینہ تمہیں دعا دیتی ہے۔ اجرکم من اللہ، ایک مظلوم ایک مسموم، میں قاسم مولا کے کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مسموم مولا کا تذکرہ کروں۔ عزادار جب حسن مولا کو زہر مل گیا، حسن مولا کے سینے میں گرمی دی، حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے، حسن مولا نانا کے روزے پر آئے، نانا نے پوچھا حسن کیوں آئے ہو؟ یقیناً حسن نے کہا ہوگا نانا آپ سے قبر کی جگہ لے لے۔ اجرکم من اللہ، عزادارو بڑی مقبول مجلس ہے، آپ سے قبر کی جگہ مانگنے آیا ہو۔ یقیناً رسول اللہ نے فرمایا ہوگا او میرا بیٹا حسن اگر امت جگہ دے میں بسم اللہ کر کے تمہیں، اگر امت تمہیں دفن ہونے دے میں تمہیں بسم اللہ کر کے جگہ دے دوں گا۔ اس کے بعد حسن مولا ماں زہرا کی قبر پر آئے، ماں زہرا کی قبر کے ساتھ اپنا سینہ لگایا۔ یقیناً زہرا بی بی نے پوچھا ہوگا میرا بیٹا حسن کیوں آئے؟ حسن مولا نے فرمایا اماں مجھے امت نے زہر دے دیا، اماں مجھے امت نے زہر دے دیا، اماں میرا جگر پھٹ رہا ہے، اماں میں نانا کے روزے پہ قبر کی جگہ لینے گیا تھا۔ بی بی زہرا نے فرمایا ہوگا بیٹا اگر نانا کے پاس جگہ نہ ملے ماں زہرا کے پاس آ جانا، ماں زہرا تمہیں قبول کر لے گے۔ اجرکم من اللہ، سر کا پرسہ عزادارو۔ پھر بی بی نے حسن مولا نے کیا کیا؟
دیا. حسن مولا کے منہ سے خون جاری تھا, جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا. اب حسن مولا دیوار کا سہارا لیتے لیتے اپنے گھر میں آئے. بی بی ام فروہ نے حسن مولا کو دیکھا. بی بی ام فروہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا انا للہ. بی بی ام فروہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن مولا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ام فروہ میرا بستر لگا. اور بی بی نے بستر لگایا. حسن مولا رو کے فرماتے ام فروہ میرا قاسم بولو. ام فروہ میرے قاسم کو بولا. عزادارو 3 سال کے قاسم تھے, 3 سال کے قاسم تھے. ام فروہ نے قاسم کو اٹھایا, حسن مولا کے سینے پہ سلایا. حسن مولا تڑپ کے اٹھے, کہتے اماں بستر گرم ہے. ام فروہ نے فرمایا نا میرا بیٹا یہ بستر نہیں ہے, یہ تمہارے بابا کا سینہ. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ آدم اللہ اجورنا و اجورکم. اس وقت حسن مولا فرماتے ہیں میرا بیٹا قاسم جا جا کے پھوپھیوں کو اطلاع دے تیرا بابا لحظے کا مہمان ہے. اس وقت بی بی ام فروہ فرماتی ہیں مولا میرا بیٹا چھوٹا ہے. اس وقت مولا حسن فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن میرے قریب آ. آزادارو جب حسن مولا قریب آئے, حسن مولا نے قاسم مولا کے گریبان کو چاک کیا, آستینوں کو الٹ دیا, خاک اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی. کہا حسن جا کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جہاں پہ تیری پھوپھی زینب رہتی ہے. شرم کر کے نہ رو, عزادار میں شہادت یتیم کی سنانا چاہتا ہوں. کہ وہاں جا کے کھڑے ہو جانا. عزادار قاسم کی حالت کیا, سر میں خاک, گریبان جاگ, آنا یہ میرے حسن کا یتیم. اجرکم من اللہ آدم اللہ اجورنا و اجورکم. یہ قاسم تھے کربا, یہ قاسم تھے 3.5 سال کے. یہی قاسم جب عاشور کے دن مولا علی اکبر اور مولا عباس بات کر رہے تھے, دونوں سے مولا علی اکبر اور مولا عباس کہہ رہے تھے. علی اکبر کہہ رہے تھے چچا عباس سب سے پہلے میں جاؤں گا, آپ نہ جانا, آپ جنگ کے لیے گئے تو میرے مولا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. اس وقت علی اکبر کہتے ہیں آپ نہ جانا. عباس کہتے ہیں نا علی اکبر تو نہ جانا, تیرے جانے سے میری حسین کی آنکھوں کا نور. یہ باتیں علی قاسم سن رکھے تھے. قاسم آگے بڑھے, بڑھ کے کہتے ہیں نا علی اکبر بھیا آپ بھی نہ جانا, نہ چچا عباس آپ بھی نہ جانا. آپ کے جانے سے نور چلا جاتا ہے, آپ کے جانے سے کمر ٹوٹ جاتی ہے. میں جاؤں گا نہ کمر ٹوٹتی ہے نہ آنکھوں کو نور. مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا قاسم یہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ تیرے جانے سے میرے حسن جلا جاتا ہے. میرا دل جب چاہتا ہے میں اپنے حسن کو دیکھوں, میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. عزادارو بی بی ام فروہ نے قاسم کو کہا جاؤ جا کے اپنے مولا پہ جان قربان کرو. قاسم پلٹ کے آیا کہ کہتے ہیں مولا اماں میں اجازت مانگتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے. عزادارو جب یہ کہا چچا اجازت نہیں دیتے, بی بی ام فروہ نے کیا کیا, بی بی نے برقع کیا, اس خیمے میں گئی. اللہ جانے کیا سن رہا ہے, اس خیمے میں گئی جہاں مولا حسین بیٹھے تھے, مولا عباس تھے. عزادارو بی بی آگے بڑھ کے بی بی فرماتی ہیں اے حسین اے عباس میں نے پوری زندگی تم سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے پوری زندگی تم سے کوئی سوال نہیں کیا. کہا بی بی کیا سوال ہے؟ کہا سوال کیا ہے؟ کہا میرے قاسم کو موت کی اجازت دے دو. اللہ بس اتنا کہنا تھا. اس وقت قاسم مولا فرماتے اماں مجھے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا,
مجھے بابا نے فرمایا تھا بیٹا قاسم جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا اما اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی۔ عزادارو قاسم مولا کے بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرا بھیا حسین آپ پہ سلام، او میرا بھیا جب بھی میں آپ پہ مشکل وقت آ جائے میرے قاسم کو قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں قاسم جا میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ عباس مولا نے قاسم کو سوار کیا۔ عزادارو جب قاسم مولا سوار ہوئے میدان میں آوازیں بلند ہونے لگیں، حسن کا یتیم آ رہا ہے، حسن کا یتیم آ رہا ہے، حسن کا یتیم آ رہا ہے۔ کون؟ قاسم نفیس مزاج امیر طبیعت۔ جاؤ پوچھو علماء سے نفیس کیوں کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اگرچہ قاسم 13 سال کے تھے سوتے ماں کی گود میں تھے، اگرچہ 13 سال کے تھے سوتے ماں کی گود میں تھے۔ اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے۔ اب قاسم آئے، قاسم نے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا۔ عزادارو ایک شکی نے وار کیا، قاسم کے پاؤں رکاب میں پھنس جاتے ہیں، قاسم زمین پہ گرتے ہیں۔ عزادارو جیسے قاسم زمین پہ گرتے ہیں، قاسم اتنے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے، ہر شہید نے مولا حسین کو پکارا، اتنے چھوٹے تھے جتنے نفیس تھے۔ جب گھوڑے سے زمین پر آئے قاسم نے صدا بلند کی، اماں آپ کا قاسم گر گیا، اماں آپ کا قاسم گر گیا۔ عزادار اس وقت حسین مولا اٹھے، حسین مولا اٹھے، حسین مولا فرماتے این قاسم، کہاں کہ میرا قاسم؟ سر کا پرسا عزادارو، کہاں ہے میرا قاسم، کہاں ہے میرا قاسم؟ جیسے جیسے مولا حسین مقتل میں پہنچے، مولا حسین نے کیا دیکھا؟ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف۔ اجرکم من اللہ عزادارو، اجرکم من اللہ عزادارو۔ اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں قاسم تمہیں غریب سید بلا رکھا گئے۔ عزادارو جواب نہیں آیا۔ پھر حسین مولا فرماتے ہیں قاسم تمہیں پردیسی سید بلا رہا ہے، پھر جواب نہیں آیا۔ اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں قاسم تمہیں زمانے کا امام بلا رکھا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، قاسم مولا کی لاش کے ٹکڑے اٹھتے ہیں۔ حسین مولا نے چادر کو بچھایا، آبا کو بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے شروع کیے۔ عزادارو جب قاسم کی لاش چننے شروع کیے، جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے شروع کیے، حسین مولا نے لاش چننے ٹکڑے چننے شروع کیے۔ اب ٹکڑے چن کر حسین مولا نے کیا کیا؟ ایک گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے اپنے کاندھے پہ رکھی۔ اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے؟ جیسے گٹھڑی بنائی عزادارو حسین مولا خیمے کی طرف سر کا پرسا عزادارو خیمے کی طرف آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے انا للہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین مولا خیمے کی طرف آ رہے تھے، بی بی ام فروہ نے سر سجدے میں رکھا، ادھر سر سجدے میں رکھا تھا، ادھر بی بی زینب، سر کا پرسا عزادارو، بی بی زینب نے سوال کیا او میرا حسین آپ کہاں گئے تھے؟ حسین مولا فرماتے ہیں بہن زینب میں قاسم کی لاش لینے گیا تھا۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھیا قاسم کی لاش کا